رسوله الكريم أما بعد. اب کیا کر رہے ہیں؟ میں آرام کر دیتا ہوں، کچھ نہیں. یہاں بیٹھ رہے ہیں تو خاموشی سے اور آرام کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تاکہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں ان کو نہ چھیڑے. آرام سے بیٹھے بیٹھے جو آرام سے بیٹھے ان کو بیٹھے آرام سے بیٹھے سکون سے بیٹھے ان کو بند کرتے بالکل آواز. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آواز رسات کریں کسی کی نفع واسطے. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ نہ چیز کوئی عالم یا فاضل یا خطیب نہیں ہے، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب علم سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ دعا فرمائیں خلا کی کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا. اس کے بعد دوسری آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں کے پاس کپڑا موجود ہے وہ ننگے سر نہ بیٹھے، اپنے سر کو ڈھانپ کر ادب کے ساتھ بیٹھے. یہ انتہائی پاکیزہ محفل ہے. جتنا ادب سے بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ فیض عطا کرے گا. عزیزان گرامی، آج کی اس تقریب سعید میں بندہ نچیز اور ہماری جماعت چھوٹے بیٹے کبو بھائی ایک آگے کیا مسئلہ ہے سمجھائے دیں. آج کی اس تقریب سعید میں مسجد حاضہ میں میری جماعت کے مقتدر علماء کرام بالخصوص جماعت اہل سنت ضلع ملتان کے امیر علامہ خالد حسین سعیدی صاحب زیدہ شرفہ اور ان کے برادر محترم پروفیسر محمد ہاشم صاحب زیدہ اجرہ اور بالخصوص مجھے حکم فرمانے والے میرے برادر محترم قاری محمد طارق رشید صاحب اور دیگر علماء تشریف فرما ہیں. بارگاہ رب جل وعلا اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر سلامت ہے. یہاں ملتان میں آنے کے بعد آج سب سے پہلے مجھے خوشخبری ملی وہ یہ تھی کہ برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری خالد حسین سعیدی صاحب زیدہ شرفہ نے فرمایا کہ حفظ قرآن پاک کے مقابلہ میں ان کی 2 بچیوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی اور ایک بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی. یہ میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، تمام اہل سنت کے لیے فخر کی بات ہے. بارگاہ رب نزل میں دعا ہے اللہ کریم ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو جذبہ اخلاص کے ساتھ دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اصل خطاب تو میرے بعد عصر حاضر کی عظیم مذہبی ثقالت جناب محترم فاضل ذکر شام اللہ خان محمد قادری صاحب دامت برکات کو دوسیہ کا ہوگا. وہ عین آپ کے ذوق کے مطابق ہر لحاظ سے خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. میں نے سبق سنانا ہے تو
تو دوران سفر کسی بچے کو میں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا، نہ ادھر ادھر دیکھنے دیتا۔ جب طالب علم کی توجہ تقسیم ہوتی ہے تو پھر نہ وہ سبق سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ یاد کر سکتا ہے۔ اس لیے اس ناچیز کی گفتگو کو تقریر سمجھ کے نہیں، طالب علم کا سبق سمجھ کے آپ نے سننا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ مجھے قاری صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کے بارے میں، مختار کن ہونے کے بارے میں کچھ معلومات میں عرض کرنی۔ اس سے قبل کی بات پہلے عرض کر دوں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہے اور صرف ایک ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، اس میں کسی سے ڈرنے کی، مرعوب ہونے کی، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم سنی سینہ تان کے کہتے ہیں، ہم اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور صرف ایک ہے۔ اگر تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو پیارے آدم علیہ السلام کی ذات سے لے کر میرے مصطفیٰ کریم کی ذات تک کسی قوم نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ اگر آپ اس امت کی بات کریں تو مشرکین مکہ بھی اللہ کے منکر نہیں۔ جھگڑا یہ تھا کہ کوئی ایک کا قائل، کوئی تین کا، کوئی 360 کا قائل ہے، خدا کو سارے مانتے ہیں۔ البتہ اس امت میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جن کو علم کلام کی زبان میں داہیہ کہتے ہیں، آج کی جدید زبان میں کیمبرسٹ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا۔ جب اس جماعت کا آغاز ہوا تو وہ زمانہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا تھا۔ اس دور میں کسی وزیر نے چیلنج کیا کہ مسلمان میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس وقت کی ریاست کے سربراہ نے یا کسی نے ان کا چیلنج قبول کیا اور علماء کو دعوت دی۔ تاریخ، جگہ اور وقت کا تعین ہو گیا، علماء بھی آ گئے، وہ وزیر بھی آ گیا، تو انہوں نے حسب مراتب وزیر کو کرسی پر بیٹھا دیا، علماء کو چٹائیوں پر بیٹھا دیا۔ اب ان میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا بتاؤ تم میں کون ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کھڑے ہوئے، آپ فرمانے لگے تیرے سوالوں کا جواب میں دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ سوال کریں، میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیں۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم سوال کرنے کے لیے آئے ہو یا جواب دینے کے لیے؟ اس نے کہا حضور میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا سوال کرنے والا شاگرد ہوتا ہے، جواب دینے والا استاد ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ شاگرد کرسی پہ بیٹھے اور استاد کو نیچے بیٹھا دیا۔ جب یہ بات سنی اس نے کہا حضور میں نیچے آ جاتا ہوں، آپ اوپر بیٹھ جائیں۔ آپ کرسی پہ بیٹھے وہ نیچے بیٹھ گیا۔ فرمایا اب سوال کرو، کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ اس وقت تمہارا خدا کیا کام کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا، لیکن اس نے جو ابھی تازہ کام کیا ہے وہ یہ ہے تجھے کرسی سے نیچے اتار دیا ہے، مجھے اوپر بٹھا دیا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو بڑا حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ میرا سب سے مشکل سوال تو یہی تھا۔ فرمایا بتائیے دوسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے بتاؤ کہ تمہارے خدا کا چہرہ کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں موم بتی کو آگ لگاؤ۔ جب اس نے موم بتی کو آگ لگائی، فرمایا بتاؤ اس آگ کی روشنی کا چہرہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا چاروں طرف موجود ہے۔ فرمایا کہ دنیا کا عارضی نور ہے، عارضی روشنی ہے، اس کا چہرہ چاروں طرف ہے۔ ہمارا اللہ تو نور اصلی ہے، اس کا چہرہ بھی چاروں طرف ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا تیری تجلی سو بسو ہے، تیری تجلی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ کہا بتائیے تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ آپ نے فرمایا کچھ پڑھتے بھی ہو یا نہیں؟
کہا جناب ہم بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا گنتی کرو کیسے کرتے ہو؟ کہا 1 2 3۔ آپ نے فرمایا گنتی 1 سے شروع نہیں ہوتی، 1 سے پہلے بھی گنتی موجود ہے۔ اس نے کہا نہیں جناب، تمام وکلاء کا، تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پھر عقل کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ اگر 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو ہمارا اللہ بھی 1 ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ریاست کے بے تاج بادشاہ خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ نے فرمایا وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، اس ایک دی ہر دفعہ تھا اسے کہے کہ ایک کو 2 کر دیکھے وہ کافر تے مشرک ہے۔ اس لیے سنی کا عقیدہ یہ ہے اللہ ہے اور صرف ایک ہے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اس کائنات ارض و سما میں اللہ کریم نے سب سے افضل ترین، اعلیٰ ترین مرتبہ اور مقام اپنے محبوب کو عطا کیا۔ میرے محبوب کی ذات و صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہونے میں لا شریک ہے، یہ محبوب ہونے میں لا شریک ہے، وہ خالق ہونے میں لا شریک ہے، یہ مخلوق ہونے میں لا شریک ہے۔ اس لیے ہم کسی کو نبی کا شریک نہیں مانتے۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سنی نبی کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، وہ غلط سمجھے ہیں۔ سنی نبی کو اللہ کا شریک نہیں مانتا، کیونکہ شریک ماننے سے شان گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ ہم تو نبی کی شان گھٹانے کے بجائے بڑھا کے بیان کرتے ہیں نا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھنے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، بڑا سادہ سا مسئلہ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، وراثت کے ماہرین یہاں تشریف فرمائے، ان سے مسئلہ پوچھیے اگر ایک آدمی فوت ہو جائے، اس کے 2 بیٹے ہو، وہ دونوں بیٹے باپ کی جائیداد میں شریک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر باپ فوت ہو جائے، 2 بیٹے ہیں، دونوں جائیداد میں برابر کے شریک ہیں، آدھا حصہ ایک کا ہوگا، آدھا دوسرے کا ہوگا۔ اب بلا تشریح و تفصیل ہم اگر نبی کو اللہ کا شریک مانے تو مطلب یہ ہوگا آدھی مخلوق کا، آدھی شے کا مالک اللہ ہوگا، آدھی کا مالک عالم اللہ ہوگا۔ نہ ڈالو، ہم نبی کو آدھی کا مالک نہیں بلکہ ساری کا مالک مانتے ہیں۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک ہو حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک ہو حبیب، نہیں ہے محبوب و محب میں میرا تیرا۔ تو اس لیے ہم سنی نبی کو اللہ کا شریک نہیں حبیب مانتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر ذہن میں رکھیے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنی توحید کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں نادانو، جتنی توحید سنی سمجھتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ باقی جو توحید کی بات کرتے ہیں ان کی توحید ملاوٹ والی ہوتی ہے، سنی کی توحید خالص اللہ والی ہوا کرتی ہے نا۔ اس لیے ہم نبی کو اللہ کا شریک نہیں اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ اس محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رب کائنات نے فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے اے اللہ جسے تو نائب بنائے گا یہ خون ریزی کرتا ہے، یہ فساد کرتا ہے، یہ قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا۔ رب کائنات نے کہا ملائکہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں
نہیں جانتے ہو۔ اب ذرا غور کریں، رب کائنات نے فرمایا ذرا غور کرو، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتے کہنے لگے ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تقدیس بیان کرتے ہیں۔ خلاق کائنات نے کہا خلافت کے لیے تسبیح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خلافت کے لیے خلافت کے لیے تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، خلافت کے لیے تقدیس کی ضرورت نہیں ہے، خلافت کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ خلافت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور میرے آدم سے علم کے اندر مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اگر تم علم میں جیت گئے تو خلافت کا تاج تمہیں ملے گا، اگر تم ہار گئے تو خلافت کا تاج آدم کو ملے گا۔ کائنات گواہی اس بات پر، دنیا کا سب سے پہلا مسئلہ حل یہی ہوا، خلافت تسبیح کی بنیاد پر نہیں، خلافت علم کی بنیاد پر ملا کرتی ہے نا۔ بات کو اس طرف نہیں لے جانا چاہتا، اگر مجھے وقت نے اجازت دی تو چند کلمات مزید عرض کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کریم کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اللہ نے نائب اپنا کیوں بنایا؟ علامہ آلوسی نے بڑی محبت بڑی حکمتیں لکھی ہے، فرماتے اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ فرماتے خلیفہ بنانے کی عقلاً 3 صورتیں ہوتی ہے، 3 احتمال ہوتے ہیں۔ فرماتے پہلے نمبر پہ غور کرو، خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ حاکم وقت کو موت آتی ہے، اس کی جگہ پہ خلیفہ بیٹھایا جاتا ہے تاکہ ملک کا نظام چلائے۔ نمبر 2، یا خلیفہ بادشاہ کسی دوسرے ملک کے دورے پر جاتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں کوئی نہ کوئی نائب بنایا جاتا ہے۔ نمبر 3، فرمایا خلیفہ کمزور ہوتا ہے، اس کی معاونت کے لیے نائب صدر بنایا جاتا ہے جو اس کی معاونت کرتا ہے۔ اب علامہ آلوسی فرماتے ہیں ذرا غور کرو، پہلی صورت یہ تھی کہ خلیفے کو موت آتی ہے، اصل کو موت آتی ہے تو نائب بنایا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے یا تو دوسرے ملک کے دورے پہ جاتا ہے نائب بناتے ہیں، یا وہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ موت سے بھی تو پاک ہے، اللہ دورے پہ جانے سے بھی پاک ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے، تو پھر نائب کیوں بنایا؟ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں حکمت یہ تھی، اللہ اپنا فیض بندوں کو دینا چاہتا تھا اور ہم اللہ سے فیض لینا چاہتے تھے، لیکن دینے والا غایت تقدس میں ہے اور لینے والے غایت تقدس میں ہے، وہ نور مطلق ہے اور یہ بشریت کا پیکر ہے۔ تو فیض لینے اور دینے کے لیے مناسبت کا ہونا ضروری تھا، ویسے نہ فیض لیا جا سکتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے درمیان میں ایسا نائب بنایا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق جماعت اہل سنت۔ اب آئیے ذرا غور کریں مطلب کیا تھا؟ اللہ اپنا فیض بندوں کو دینا چاہتا ہے اور بندے اللہ سے فیض لینا چاہتے ہیں، وہ نور ہے، یہ بشریت کا پیکر ہے۔ اب درمیان میں مناسبت نہیں تھی، اللہ نے ایسا محبوب عطا کر دیا جس میں اللہ نے نورانیت بھی رکھی ہے، بشریت بھی رکھی ہے۔ نورانیت اس لیے تاکہ ادھر سے فیض لیتے رہے، بشریت اس لیے تاکہ بندوں کو فیض عطا کرتے رہے۔ یہ تو آیت کا مفہوم سمجھانے کے لیے نظریہ۔ اب اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، تمام انبیاء کو، بالخصوص پیارے حبیب نبی علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا۔ اب جو بات اختیار کا سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا غور کے ساتھ سمجھ فرمائیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا نائب بنایا۔ قانون یہ ہے جو طاقت اصل کی ہوتی ہے وہی طاقت نائب کی ہوتی ہے، جو اختیار اصل کا ہوتا ہے وہی اختیار نائب کا ہوتا ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے، اصل کی طاقت اپنی ذاتی ہوتی ہے اور نائب کی طاقت اس کی عطا کرتا ہوتی ہے۔ اب مطلب یہ تھا اللہ نے جب اپنے پیارے محبوب کو اپنا نائب بنایا تو جو طاقت اللہ کے پاس ہے وہی طاقت آمنہ کے لال کے پاس ہے۔ قرآن مقدس کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے پاس کیا پاور ہے، اللہ کے پاس کیا طاقت ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا کس کے ساتھ؟ نمرود کے ساتھ۔ تیسرے بارے میں واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بس اس سے 1-2 جملے عرض کرنا چاہوں گا، ذرا ذہن میں رکھیے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے
جس وقت نمرود کو سجدہ نہ کیا تو نمرود نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں اپنے رب کے آگے جھکتا ہوں، بندوں کے آگے ہم نہیں جھکا کرتے ہیں۔ کہا تم اپنے رب کا تعارف کراؤ، تو پیارے ابراہیم نے اپنے رب کا تعارف کرایا، اور رب جلذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت بھی عطا کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ آگے سے نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کالا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت عطا کرتا ہوں۔ پیارے ابراہیم نے سمجھا یہ کم عقل ہے، یہ نادان ہے، کم فہم ہے، اسے موت اور حیات کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ نے دوسری دلیل پیش کی، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب کی جانب غروب کرتا ہے، تو اس کا الٹ کر کے دکھا دے۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اب اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو موت بھی عطا کرتا ہے۔ اب نمرود نے بھی یہی جملہ کہا۔ اب قرآن کی اور آیت پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا تو کیا کہا؟ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر قرآن مقدس کے لفظوں میں غور کریں تو ایک جملہ ضمن نسکن کا نمرود نے جو جملہ کہا وہی جملہ پیارے عیسیٰ نے کہا۔ نمرود نے کہا انا احیی، میں مردے زندہ کرتا ہوں، صیغہ واحد متکلم کا بولا، اور پیارے عیسیٰ نے کہا بھائی احیی الموتیٰ، میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں، صیغہ واحد متکلم کا بولا۔ میں نے کہا مولا یہی جملہ نمرود نے کہا، یہی جملہ پیارے عیسیٰ نے کہا، کیا وجہ ہے؟ نمرود کو سزا ملتی ہے، پیارے عیسیٰ کو انعام ملتا ہے، فرق کیا ہے؟ فرمایا یہی تو بتانا چاہتے ہیں، نمرود اپنی مرضی سے بولتا ہے، عیسیٰ میری مرضی سے بولتا ہے نا۔ فرمایا اپنی مرضی سے بولے اسے چھتر کرتے ہیں، جو میری مرضی سے بولے وہ میرے محبوب بندایا کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں، اللہ کا تعارف کیا تھا؟ اللہ وہ ہے جو مردے زندہ کرتا ہے۔ پیارے عیسیٰ کا تعارف اللہ کا نائب ہے، پیغمبر، فرمایا نبی بھی مردے زندہ کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو کام اصل کرتا ہے اس کا نائب بھی وہی کام کیا کرتا ہے، اس کی طاقت ذاتی ہوتی ہے، ان کی طاقت اللہ کی عطا کرتا ہوتی ہے۔ اس لیے رب کائنات ذات نبوت کو وہ طاقت اور وہ طاقت عطا کرتا ہے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملتی ہے۔ اب آگے ذرا قرآن کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے میرے محبوب کا اختیار اور پاور کیا ہوتی ہے۔ قرآن مقدس میں ایک آیت اتری ہے، طلباء یہاں میرے ساتھی بیٹھے ہیں کچھ، تو مجھے طالبوں کے ساتھ سبق تکرار کرنے میں ذرا سہولت ہو جاتی ہے، ذرا غور کریں۔ قرآن مقدس میں ایک آیت اتری ہے، رب کائنات نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، فرمایا جو بات تمہاری زبان پر آتی ہے اللہ اس کا بھی حساب لے گا، اور جو تمہارے دل کے اندر ہے نا اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ آیت قرآن میں اتر گئی، صحابہ نے پڑھ لی، صحابہ کرام سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے آیت بڑی عجیب آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بات زبان پہ آ جائے اس کا بھی حساب لوں گا، جو دل کے اندر ہے اس کا بھی حساب لوں گا۔ اب اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا، ہم تو حساب نہیں لے سکیں گے، بڑے پریشان ہیں۔ تو کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا اب کام ہوگا کہ نہیں، ان کو پتا تھا درے نبی میں جاتے ہیں، درے نبی پہ جاتے ہیں، کون سی مشکل ہے جو حل نہیں ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت درے نبی پہ آ گئے، عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو بات زبان پر آئے اس کا بھی حساب ہوگا، جو دل میں ہو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اب ہمارے دل میں تو بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے وسوسے آتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں بتائیے کیا؟ مشکات بخاری مسلم کے اندر یہ روایتیں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی دل میں خیال آتا ہے اس شے کو کس نے بنایا، پھر خیال آتا ہے اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، بات جب اللہ تک جاتی ہے پھر خیال آتا ہے معاذ اللہ اللہ کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا۔ یہ ایسی بات ہے جو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے، اللہ نے حساب لے لیا تو جواب کیا دیں گے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے یہ نہیں کہا صحابہ قانون آ گیا، آیت اتر گئی، قانون بن گیا، اب یہ تو کوئی پارلیمنٹ تو نہیں ہے مل کے قانون کو تبدیل کر دینا، اب اللہ کا قانون آ گیا میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، میرے نبی نے کہا صحابہ تم آئے ہو میرے پاس کر کے پھر سن لو، اللہ کو
یہی فرماتا ہے جو بات تمہاری زبان پہ آئے اس کا بھی حساب لوں گا، جو دل میں ہے اس کا بھی حساب لوں گا۔ ہم اس قانون کو تھوڑا سا تبدیل نہ کر دیں، اس قانون کو بدل نہ لیں۔ پڑھیے حدیث کے لفظ ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها كما قال، فرمایا صحابہ جاؤ جتنے بھی تمہارے دل کے اندر وسوسے آتے ہیں ہم قانون بنا دیتے ہیں، اللہ تم سے جو بات تمہاری زبان پہ آئے اس کا بھی حساب ہوگا، جو دل میں ہو اس کا بھی حساب ہوگا۔ تھوڑی سی سلو کر دینا، شور کو بالکل سیدھا کر دینا۔ اب آئیے ذرا غور کریں، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس کا مطلب ہے نبی اتنا پاورفل ہے کہ قانون یہی تھا جو بات تمہارے دل میں آئے اللہ حساب دے گا، پر میرے محبوب نے کہہ دیا اللہ نے بھی فرمایا ہوگا محبوب جو تو کہتا ہے میں قانون کو ہی بنا دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے نبی کو اتنا پاورفل نبی بنایا جو بات میرے نبی کی زبان سے نکل جائے پھر وہ قانون ہو کے آئی عورت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ بات کو سمجھا سکوں۔ قرآن پاک نے ایک قانون پیش کیا تھا، آج بھی موجود ہے۔ اگر کہیں کوئی مسئلہ پولیس جائے جھگڑا ہو جائے تو کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 2 گواہ ہوتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فاسقین شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأۃ، قانون ہے قرآن کا، اگر کہیں گواہوں کی ضرورت ہو 2 مرد گواہی دے دیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے دیں، یہ قانون ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ قانون قرآن کے اندر پاس ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجیے میرے محبوب کا اختیار کیا ہے، ذرا سنیے۔ قرآن نے کہا قانون یہ ہے 2 مرد گواہی دیں گے تب مسئلہ ثابت ہوگا، یہ 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں گے تب جا کے مسئلہ ثابت ہوگا۔ مسند امام احمد کے روایت موجود ہے، اصول فقہ والے جب یہ قانون پیش کرتے ہیں اکثر اصول فقہ کی کتابوں میں اسی روایت کو بطور حجت بطور دلیل پیش کیا گیا کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا تو عالم علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، بات طے ہو گئی، فرمایا میرے ساتھ چلو میں تمہیں قیمت ادا کروں گا لے کے آ جانا۔ راستے میں آئے ایک اور بندہ مل گیا، پوچھنے لگا گھوڑا کتنے کا بیچا، اس نے قیمت بتا دی۔ اب اس نے لالچ دیا مجھ سے ڈبل قیمت لے لو اور یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا بات تو طے ہو گئی ہے، اب تو قیمت لینے جا رہا ہے۔ لالچی تھا، دنیا کے چکر میں پھنس گیا اور اس نے کیا کیا، کہا اگر گھوڑا خریدنا ہے تو ٹھیک ہے وگرنہ میں کسی اور کو بیچنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا گھوڑا تو خرید لیا ہے۔ اس نے کہا ذرا گواہ پیش کرو نا، گواہ کہاں ہے؟ اب گواہ تھا کوئی نہیں، میرے آقا تھے یا وہ آدمی تھا۔ اتفاق ایسا ہوا میرے حضور کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے، دیکھا حضور سے وہ یہودی بحث کر رہا ہے، میرے حضور سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے گھوڑا خریدا تھا، اب یہ گواہ مانگتا ہے اور جب بات کی تھی یہ تھا میں تھا، تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا، اب گواہ کہاں سے لاؤں؟ سنیے ذرا، میرے اور آپ کے پیارے آقا کے غلام حضرت خزیمہ کہتے ہیں سن آقا اگر یہ گواہ مانگتا ہے تو پھر میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا ہوگا کہ خزیمہ گواہی تو وہ دیتا ہے نا جو موقع پہ موجود ہو، تم تھے نہیں گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ عرض کی آقا آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا جنت و دوزخ ہے ہم نے تسلیم کر لیا، آپ نے کہا قیامت آئے گی ہم نے مان لیا، آپ نے کہا قبر میں سوال و جواب ہو گئے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں یہ مان لیا۔ جب اتنی بڑی باتیں ہیں مان لیجیے تو بات ہی بڑی معمولی سی بات ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے مسکرا کے کہا خزیمہ چلو یاد رکھ لو قانون یہی ہے جب تک 2 مرد گواہی نہیں دیں گے مسئلہ ثابت ہوگا، لیکن آج آپ کے لیے میں قانون یہ بتانا چاہتا ہوں جب خزیمہ 1 بندہ گواہی دے دے یہ 1 کی گواہی 2 کے برابر ہو جائے۔ ذرا پوچھیے علماء سے کہ کیا یہ قانون میرے مصطفیٰ نے بنایا کہ نہیں؟ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے
دو بندے گواہی دے دے. کتنی آیات ہیں جن کے جمع کرتے وقت اکیلے خزیمہ کی گواہی موجود تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اکیلے کی گواہی کافی ہے. تو پتہ یہ چلا اللہ نے نبی کو اتنا پاورفل نبی بنایا ہے جو میرا نبی کہہ دیتا ہے کہ پاس ہو جائے. میں موضوع سے ہٹ جاؤں نہ ناراض نہ ہونا. اس آیت کی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. قرآن نے کہا گواہی دے. کون دے بھائی؟ دو مرد گواہی دے یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے. میں نے بڑی جستجو کی مجھے کہیں سے مسئلہ مل جائے کہ مرد اور عورت کے علاوہ بھی کسی کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے. مجھے تو کم از کم مسئلہ نہیں ملا یا مرد گواہی دے گا یا عورت کوئی اور گواہی نہیں دے سکتی. قانون سمجھتے ہیں آپ اس بات کو؟ لیکن آئیے ہمارے ملک میں ایک قانون چلتا ہے. بڑے بڑے شہروں میں جائیں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈاگ سینٹر. مطلب کیا ہوتا ہے بھائی فلاں جگہ پہ ہو گئی چوری, کتا لے کے آؤ اور کتا گواہی دے گا کہ فلاں چور ہے. سمجھے مسئلے ہر شہر میں ہے یا نہیں؟ بھائی کتا آئے گا وہ بتائے گا کہ فلاں چور ہے. اب بھائی وہ بندہ نمازی ہو, وہ بندہ متقی ہو, چاہے وہ متقی عالم دین بھی کیوں نہ ہو, کتا دوڑتا دوڑتا چلا جائے مولوی کے گھر میں, عالم کے پاس چلا جائے, متقی کے گھر میں چلا جائے. اب تم کہو گے یہ مولوی قسم بھی اٹھا لے تو یہ جھوٹا ہے, کتا سچ بولتا ہے. اے ظالموں مجھے یہ تو بتاؤ جس پیارے پیغمبر نے یہ کہا تھا جہاں کتا ہو رحمت نہیں آتی ہے, آج تم بندے کی گواہی کو چھوڑ کے کتے کی گواہی کو مانتے ہو. پھر اللہ تمہیں امریکہ سے کتے کی طرح ذلیل نہیں کرے گا. کہاں جاتے ہو, کس قانون کی بات کرتے ہو؟ میرے ملت کے بھائی نوجوانوں, آپ کہتے میں نے مولوی کا نام کیوں لیا, آپ کا نام لوں تو بھائی آپ کو بات کرے تو آپ مولوی کی چھٹی کرا دیتے ہیں. تو مولویوں کا نام اس لیے کیا کہ ان سے میں معافی مانگ لوں گا, میرے بھائی مجھے معاف کر دیں گے, لیکن مقتدی نہیں معاف کرتا مولوی کو, قسم سے کہتا ہوں. اس لیے چلو ایک بات آپ کو حقیقت بھی بتا دوں. تمہارے بوڑھے والا میں ایک واقعہ ہوا, کسی درندے نے چھوٹی سی بچی کو قتل کر کے بیگ میں ڈالا, گندی نالے میں پھینک دیا. اب وہ کتا لے کے آگے, کتا بڑا پڑھا لکھا تھا, پوشن اور کام سبق ساتھی تھا. اس لیے کہ سر میں جو سلیبس پڑھایا جاتا تھا اس کی پہلی کلاس کے پہلے صفحے پہ کتے کی تصویر بنی ہوتی تھی. نیچے لکھا ہوتا تھا یہ میرا پیارا جانور ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں, یہ مجھ سے پیار کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے کھیلتا ہوں, یہ مجھ سے کھیلتا ہے. جس بچے کو ایک ہی سر میں پہلی کلاس میں یہ پڑھایا جائے, جب وہ صدر بنے گا پہلی تصویر نمایاں پاکٹ میں چھپی, بغل میں کتا تھا کہ نہیں تھا, جو کتے کی باتیں پڑھ جائے گا تو کتے سے پیار کرے گا نا. تو پھر مجھے کہنے دو کتے سے پیار کرنے والا, کتے سے پیار کرنے والا, بھائی یزید پہ لعنتیں بھیجتی ہو, قصور کیا تھا؟ ان کے جرائم کی فہرست میں ایک جملہ یہ بھی آتا ہے وَيَلْعَبُ بِالْكِلَابِ, وہ کتوں سے پیار کرتا تھا. وہ ظالموں, کتوں سے پیار کرنے والے سے تم بھی پیار کرتے ہو. اگر تم نبی کے غلام ہو, کتے والوں سے نہیں حسین سے پیار کیا. اب وہ کتا بڑا چالاک تھا, بڑا سمجھا سا, دوڑتا دوڑتا سنیوں کے نہیں, مسلمانوں کے نہیں, عیسائیوں کے مولوی کے گھر میں چلا. سلیم پادری اس کا نام ہے, گارنٹی سے بات کرتا ہوں, وہ بارات میں آیا. اب اسلام آباد سے فون آنے شروع ہو گئے, خبردار یہ مسلمانوں کا مولوی نہیں ہے, خبردار یہ مسلمانوں کا مولوی نہیں ہے. مسجد میں بھی بیٹھا ہو تو یہ پولیس والے جوتے سمیت دوڑ کے آ کے پکڑ لیتے ہیں. گزشتہ رمضان شریف میں یکم رمضان کو مصلی پہ بیٹھ کے میں تراویح کی منظر تیار کر رہا تھا, پولیس کی فیل آ گئی, ایسے جو سب دوڑتے آئے, کہنے لگے آگے چلو. میں نے کہا چلو چلتا ہوں, لیکن اتنا سی مہربانی کرو مجھے قرآن تو اٹھا کے اندر رکھ لینے دو. کہنے لگا نہیں, قرآن بھی اندر رکھنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا چلو میں بھی رکھتا, یار تو بھی رکھو. اتفاقاً اس طرح مسجد میں کوئی اور بندہ نہیں تھا. قسم سے کہنا چاہتا ہوں مجھے بھی قرآن نہیں رکھنے دیا, خود بھی نہیں اٹھا کے رکھا, پکڑ کے لے کے گئے. بھائی چونکہ یہ مسلمانوں کا مظلوم مولوی تھا تو یہ تو پکڑا کیا. اسلام آباد سے فون آنے شروع ہو گئے, خبردار یہ عیسائیوں کا پادری ہے.
اسے نہیں گرفتار کرنا۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، جس ملک کے اندر عیسائی کے مولوی کو تحفظ ہو اور مسلمان کے امام کو تحفظ نہ ہو، اس ملک کو میں کیسے اسلامی ملک کہوں؟ توجہ ہے؟ ابھی میرے بھائی بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے، کوئی کسی جرم میں قید میں جاتا ہے، کوئی کسی میں جاتا ہے، لبیک والوں ناز کرو تو مشک مصطفیٰ کے نام پہ گئے۔ ان دنوں کو اعزاز سمجھا کرو جو وہاں کاٹ کے آئے۔ میں اپنے لیے سمجھتا ہوں شاید اتنی تدریس کا بھی ثواب نہیں ہوگا جتنے محبوب کے نام پہ جیل کے اندر دن کاٹے تھے ثواب ہوتا ہے اس کا۔ آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، بھائی کیا وجہ ہے؟ بھائی قرآن کہتا ہے مرد کی گواہی قابل قبول، عورت کی گواہی قابل قبول، بھائی کسی اور کی نہیں ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے لیکن کتے کی بات مانوں گا تو مجھے بتائیے کس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی شریعت میں کتے کی گواہی نہیں ہے۔ اگر ہم مانیں گے تو مجھے بتائیے پھر نبی کی کون سی بات ہم مانتے ہیں؟ اور اس سے آگے بڑھ کر کہنے دیجیے مجھے بڑی بات سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے ایک بندے سے پوچھا یہ کتا چور تلاش کر لیتا ہے؟ میں نے کہا یہ کس کے پاس پڑھتا ہے، کون پڑھاتا ہے؟ اس کو بندہ پڑھاتا ہے۔ میں نے کہا جو اس کا استاد محترم ہے وہ بھی چوری تلاش کر لیتا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ میں نے کہا یار یہ فلسفہ ہم سے مجھے سمجھا دینا بھی استاد کو کتاب نہ آتی شاگرد کو پڑھا دے، ایسا کوئی فلسفہ تمہارے پاس؟ میری سمجھ میں تو آج تک کوئی ایسا فلسفہ نہیں آیا کوئی استاد کو کتاب نہ آتی شاگرد کو پڑھا دے۔ استاد کو چوری تلاش کرنی نہیں آتی شاگرد کو سمجھا لیتا ہے۔ اگر استاد کو آتی ہے تو پھر کتے کو لانے کی ضرورت ہے کہ استاد محترم نہیں آ جائے بھائی؟ تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، ذرا غور کیجیے میرے مسلمان بھائیوں، سوچنے کی بات ہے۔ چلو اس پہ ایک قبلہ متزور آ گئی، ایک جگہ پہ حاصل ہوا تو یہی آیت میں نے پڑھی۔ میں نے کہا ایک مرد دو عورتیں، کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے کہنے لگا فوسی صاحب یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا دو عورتوں کو ایک مرد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا برابر، یہ تو تنقیص ہے، اور عورت کی شان میں بڑی کمی آ گئی ہے، یہ مرد کے برابر نہیں ہے۔ اس کے بڑے بڑے لوگ اخباروں پہ پالن ہوتے ہیں، یہ لیبرلزم جو ہے اس کی بڑا زور دیتا ہے۔ ان دنوں میں توصیف صاحب تھے، دن اخبار میں کالم لکھتے تھے، انہوں نے لکھا تھا عورت کی گواہی دو بندوں کے برابر، یہ موجود ہی بنائی ہے، کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اس وقت میں نے اخبار میں بھی کالم لکھا تھا، اس کے جواب میں تو کہتے ہیں کہ یہ دو عورتوں کے مرد کے برابر گواہی کیا ہے؟ میں نے اس بچے کو کہا پہلے میں آیت کا مفہوم سمجھاتا ہوں پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ بھی ذرا تھوڑا صبر کیجیے، قرآن فہمی کا ذوق پیدا کریں۔ قرآن فہمی کا ذوق پیدا کریں۔ میں نے کہا سنو، اللہ نے دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا قانون یہ ہے کہ جب عدالت میں بحث چلتی ہے نا وہاں گواہ پہ جرح ہوتی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، عدالت کے قانون آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے، میں اتنا چونکہ سکول پڑھا نہیں اس کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، تمہارا تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جرح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ ٹھیک بول رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، فلاں کیا فلاں۔ اسلام نے کہا کہ اگر ایک مرد جائے ایک عورت جائے اور وہ ایک عورت مرد کے حق میں دے دے گواہی تو فریق مخالف فوراً اعتراض کرے گا اس عورت کے اس مرد کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، ناجائز تعلق ہے، اس لیے اس کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ تو گواہی کا مسئلہ حل ہو یا نہ ہو اس کی عزت تو برباد ہو گئی۔ تو اسلام نے کہا نہیں، ایک عورت نہیں دو جائیں، اس لیے دو عورتیں بیک وقت جائز شادی والا تعلق برداشت نہیں کرتی، ناجائز برداشت کریں گی، اس لیے دونوں عورتیں بیک وقت تعلق قائم نہیں کریں گی۔ اسلام نے کہا دو عورتیں جائیں، عزت بھی بچ جائے گی، شہادت کا وہ بچہ مجھے کہنے لگا فردوسی صاحب ایسا تو پہلے ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا۔ میں نے کہا کیوں سمجھتے ہو؟ تمہیں اللہ نے کہا کہ تم خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا انگریز کی زبان سیکھنے میں 16 سال لگا کے ایم اے کرتے ہو، کبھی 3 سال لگا کے اللہ کا قرآن اتنا تعجب، اتنی حیرانی ہو گئی۔ 16 سال تک ABC پکاتے رہے،
وزیر خارجہ وہ بھی چپا کر کے انگریزی بولتا ہے، ابھی نہیں آتی ہے۔ سونے نبی کا قرآن پڑھ، منہ چپا نہیں کرنا پڑے گا، قسم سے کہتا ہوں۔ پھر میں نے کہا سنیے اگلی بات، توسیع صاحب لکھتے تھے مرد اور عورت گاڑی کی ہوتی ہے برابر برابر چلتے ہیں، پھر کو برابر ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب باتیں لکھتا کہ تو میں نے کہا دین کے طالب علم موجود ہے، اگر سوال قرآن سے کرو گے انشاءاللہ جواب قرآن سے دیں گے، سوال حدیث سے کرو گے جواب حدیث سے دیں گے، سوال عقل سے کرو گے جواب عقل سے دیں گے۔ میں نے کہا توسیع صاحب تم کہتے ہو گاڑی کے دو پہیے برابر برابر چلتے ہیں، مجھے کوئی گاڑی نہیں نظر آئی جس کے پہیے دو بھی ہو اور برابر بھی چلتے ہو۔ میں نے کہا بائی سائیکل کے پہیے کتنے ہوتے ہیں؟ آگے پیچھے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل کے کتنے ہیں؟ آگے پیچھے کے برابر ہیں۔ بھئی گاڑی کے تو دو ہے، کار کے تو دو ہے ہی نہیں، چار ہے، بس بجائے اور بڑھتے جاتے۔ میں نے کہا جہاں دو ہیں برابر نہیں آگے پیچھے ہوتے، اسلام نے کہا مرد کو آگے عورت کو پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ توجہ ہے بات پہ؟ ہاں میں نے کہا ایک جگہ پہ میں نے دیکھ لیا تھا، گدھا گاڑی ہوتی ہے پہیے دو برابر چلتے ہیں، تو میں نے کہا گدھے والے کے لیے قانون ہے، گدھے والے کے لیے قانون ہے برابر چلے، عقل والے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا اور اگر ایک جملہ ہے تو ہم ناراض نہ ہو، میں کبھی کہہ دیا کرتا ہوں اسلام نے کہا مرد آگے چلے عورت پیچھے پیچھے چلے۔ اگر میں نے کہا تم یہ عقلی دلیل دیتے ہو نا کہ گاڑی کے دو پہیے برابر چلتے ہیں، تو پھر میری عقل کہتی ہے ایک ٹائر ہوتا ہے ایک ٹیوب ہوتی ہے، ٹیوب ٹائر کے اندر ٹھیک رہتی ہے باہر ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ ٹیوب باہر ہو تو پنچر ہوتی ہے، اسلام نے کہا عورت گھر میں بیٹھے مرد باہر میں رہے، عزت سلامت رہتی ہے، باہر نکلے گی عزت برباد ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا کرنا فی بیوتکم، میں نے کہا عقل کی بات کرو تو ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، تمہاری عقل کہاں چلتی ہے؟ پر بابو چلیہ سے کرنا چاہتا تھا میرے ملت کے غیور نوجوانوں، قرآن نے قانون پیش کیا تھا دو مرد گواہی دیں، میرے پیارے نبی نے کہا نہیں میں پیغمبر ہوں، اگر خزیمہ کو مستصغریٰ کروں ایک کو دو کے برابر کھڑا کر دوں، میں نبی ہو کر ایک کو دو کے برابر بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے قرآن نے اور مکان کو کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میرا نبی جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو طیب کو حلال کرتا ہے، حدیث کو حرام کرتا ہے۔ بھئی اللہ کا نبی ہے جس کو میں نے اپنے ذوق کا ترجمہ کیا ہے، اگر کسی کو بحث ہو تو میں بحث کے لیے حاضر ہوں، لیکن ذوق میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ طیب قرآن کے الفاظ سمجھانے کے لیے میرا نبی پاک کو حلال کرتا ہے، حدیث کو حرام کرتا ہے، اس کا سادہ سا مفہوم بنتا ہے میرا نبی جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے نہیں۔ تو آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، علماء کو حد تک تمہیں بھی آتا ہو، کتا حرام ہے کہ حلال؟ کس نے حرام کیا؟ اللہ نے قرآن میں ترجمہ۔ خنزیر حرام ہے یا نہیں؟ کس نے حرام کیا؟ قرآن میں اللہ نے حرام کیا۔ آئیے میں اگلا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، کتے کو حرام اللہ نے کیا، خنزیر کو حرام؟ اب کھوتا حلال ہے حرام؟ چاہے قرآن سے مجھے کوئی ایک آیت بتا دے اللہ نے کہا ہو کہ کھوتا حرام ہے، بڑی حدیث کے اندر ہے میرے نبی نے فرمایا کھوتے کو میں حرام کرا۔ جس چیز کو میرا نبی چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے۔ اب اگر کوئی کہے نبی کا انتظار ہوتا نہیں، میں کہتا ہوں مجھے سادہ سا مسئلہ بتا دو، بھئی اللہ نے کتے کو حرام کہا، خنزیر کو حرام کیا اور گدھے کو اللہ نے حرام نہیں کیا اور میرے نبی نے حرام کہا، اب تم کہتے ہو نبی کا اختیار ہے نہیں تو پھر اس کو حرام نہ مانو۔ کھوتا شریف کھا لیا جو نبی کو مختار نہ مانے کھوتا کھا لے مختار ہو جائے گا۔ شریفوں کے دور میں بڑے کھوتے شریف کھائے جاتے تھے، اب مجھے پتہ نہیں وہ شریف کھوتے کہاں چلے گئے، اب ہوٹلوں پہ نہیں پکتے ہیں۔ اچھا ویسے آپ سے پوچھتا ہوں آپ کھوتا کھا لیتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ لیں مسئلہ آپ کو پڑ جائے گا۔ اچھا کھوتا حلال ہے حرام؟ اچھا خنزیر کتا کس نے حرام کیا؟ اچھا خدا نہ کرے آپ جا رہے ہیں سفر پہ، راستے میں گاڑی نے کیا سٹے، آپ کو لگی تھی بھوک، آپ نے ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہا تو کسی نے شک ڈال دیا کہ یہاں کھوتے کا گوشت پکتا ہے، آپ کھا لیں گے؟ بولیے ماں مسجد میں بیٹھے کوئی بات ہے، شریف مسئلہ پوچھ رہا ہوں، کھوتے کا گوشت تو کھا لیں گے؟ کیوں بھائی حرام ہے تو
تو مجھے مسئلہ ایک اور بھی بتا دیجیے بھائی، پتہ چل جائے کتے کا گوشت ہے نہیں کھائیں گے کہ حرام ہے، بھائی خنزیر کا گوشت ہے بھائی نہیں کھائیں گے کہ حرام ہے، بھائی کھوتے کا گوشت ہے بھائی نہیں کھائیں گے کیونکہ حرام ہے۔ اب اگر کوئی کہ سود کھا لیں گے کہ نہیں، بولیے بتائے نا مجھے، سادہ سا مسئلہ ہے بھائی۔ تو بھائی اگر خنزیر کو اللہ نے حرام کہا تو سود کو کس نے حرام کہا؟ جس اللہ نے خنزیر کو حرام کہا اسی اللہ نے سود کو حرام کہا۔ جس طرح خنزیر حرام ہے سود بھی حرام ہے۔ سلام کر دو تمہاری عقل کو، خنزیر نہیں کھاتے سود کھانے سے ہو۔ پھر پنجابی کے سود اور سور میں بڑا تھوڑا سا فرق رکھتا ہے ذرا۔ تو سود کھانے والی قوم آٹے کو نہیں ترسے گی تو کس کو ترسے گی؟ سود کھانے والوں کا، سود لینے والوں کا، سود دینے والوں کا نظام برباد کرنے کا تو کیا ہوگا؟ میں قسم سے کہنا چاہتا ہوں ملک پاکستان کو آج سودی نظام سے پاک کر دو، معیشت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے تکبیر، اے رسالہ، اختیارات مصطفیٰ، علماء حق، جماعت اہل سنت، آئیے آج یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد سود نہیں کھائیں گے۔ قسم سے کہتا ہوں، اولاد کو برباد کرنا چاہتے ہو سود کا مال کھلا دو، اولاد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو رزق حلال کھلا دو، تمہاری اولاد ٹھیک ہو جائے گی۔ قسم سے کہتا ہوں، آئیے ذرا غور کریں۔ میرے نبی کا کمال ہے جس کو چاہے، اور قرآن نے پھر سب آرڈر بیان کیا، جو میرے نبی کی حرام کردہ چیز کو حرام نہ مانے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کے الفاظ آپ اگر بیٹھے ہو تو آیت میں پڑھتا ہوں روزوں میں یاد کر لیتے ہیں، جیسے اپنا سر شروع کیا پھر مسئلہ پڑھنا ہے تو ہم تو ہیں روزوں پر، باقی سارے مسئلہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ اس بندے کو قتل کر دو بھائی، وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کون؟ جو اللہ پر ایمان نہ لائے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، جو یوم آخرت پر ایمان نہ لائے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام کہا وہ حرام نہ سمجھے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ، آگے کیا ہے؟ ورسولہ، جس کو میرے رسول نے حرام کیا اگر اس کو بھی حرام نہیں مانتا قاتلو، یہ بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کو اتنا پاورفل نبی بنایا، فرمایا میرا نبی جس کو حرام کہہ دے تمہیں حرام ماننا پڑے گا، میرا نبی جس کو حلال کہہ دے حلال ماننا پڑے گا، ورنہ قاتل قرآن کا قاتل۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر کو پاورفل نبی بنایا، جس کو چاہے جس کے لیے چاہے۔ حضور تشریف فرمائے، دلیل دینا چاہتا ہوں ساتھ۔ ایک بندہ آ گیا اپنے کھجورا کا ٹوکرا بھرا ہے، ایک بوک دال کھجورا کٹ کے سائڈ تے رکھیاں، ایک سائڈ تے رکھ دی۔ عرض کرتا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اے جڑی سائڈ تے رکھیاں نا یہ تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا، تے جڑیاں پئیاں نا ٹوکرے یہ صدقے دا پا۔ ہن کتے بھی کھجور پئی ہے، کتے بھی کھجور ہے، آئی نہیں ہکے باوے چوتے ہکے ٹوکرے چاہیے، ایویں کہ نہیں۔ اب حضرت امام حسن آ گئے، او جڑی صدقے والی کھجور پئی ہے نا ٹوکرے ایک ڈوکا چایا منہ پا لیا، میرے حبیب نے فرمایا کاف یا حسن، کاف یا حسن، حسن یہ نکال دیا۔ اچھا آگے لوگ تشریف میں ان سے پوچھ کے کہا یہ عربی زبان کا نسل ہے، عربی کا نہیں، یہ فارسی زبان کا نسل ہے۔ اب کیا امام حسن چھوٹے تھے فارسی سمجھتے تھے؟ اللہ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ پڑھنے کے لیے نہیں، یہ پڑھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا حسن تمہیں کیا وجہ ہے؟ پر تمہیں پتہ آل رسول کے لیے زکات حرام ہے۔ میں نے کہا وہ بھی کھجور ہے یہ بھی کھجور ہے، میرے نبی نے کہا یہ تیرے لیے حلال ہے یہ حرام ہے، جس کے لیے میرا نبی جو چاہے حلال جو چاہے حرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے
ہوتا ہے وہ اللہ پاورفل نہیں بنا کے دیتا ہے تاکہ پتہ چلے میرے نیب کی شان کیا ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خلیفے کا معنی ہی مختار کو ہوتا ہے، جو اللہ کا نیب ہو، اختیار نہ ہو، وہ نبی کیسا ہوتا ہے۔ چلو اب تھوڑا سا چلا جاؤں، خلیفے بھی تو ایک قسم کے ہوتے ہیں نا، علماء کی تشریف میں یہ بھی خلیفے ہیں، پیروں کے یہ بھی خلیفے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کہتا ہے خلیفے بھی کیسے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں جو اہل لغت تشریف فرما سمجھتے ہیں، خلف یہ لفظ دو طرح پڑھا جاتا ہے۔ المدثر کا مثال اور عرب تک کوئی کتاب لغت میں نہیں، اگر لام پر آئے گا جزم خلف، اس کا مطلب ہے نالائق، اگر لام پر پڑے زبر خالق، اس کا مطلب لائق۔ قرآن پاک نے دو جگہ پر نالائق خلیفوں کی بتا، دو جگہ، ایک جگہ پہ یوں کہا فخلف من بعدهم خلف وارث الکتاب۔ ہمیں قرآن کی یہ ایت پڑھنی چاہیے۔ اگر قرآن علماء کی شان بیان کرتا ہے، حدیث علماء کی عظمت بیان کرتی ہے، تو وہاں قرآن علماء کو تنبیہ بھی تو کرتا ہے نا، علماء کو ڈانٹتا بھی ہے کہ تمہارا منصب کیا ہے۔ قرآن کا فخلف من بعدهم خلف وارث الکتاب، اے علماء ہم نے تمہیں کتاب کا وارث بنا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ فخلف من بعدهم خلف وارث الکتاب۔ اللہ نے ہمیں قرآن کا علم دیا، قرآن کی دولت سے مالامال کیا، قرآن کی تفسیر کر عطا کیا، قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ فخلف من بعدهم خلف وارث الکتاب یأخذون عرض هذا الادنى، ہم نے اس کتاب کے بدلے میں کمینی دنیا لینی شروع کر دی۔ ادنا کا مطلب کمینی دنیا کیا میں نے، اور صحیح ترجمہ کر رہا ہوں لغت کی کتابیں ڈالتے تھے، دنیا کے دو مادے استعمال ہوتے ہیں، ایک دن بن سے بھی نکلا ہے، دن بن سے بھی نکلا ہے۔ اگر دن بن سے ہو تو اس کا مطلب ہے قریب ہونا، تو چونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب ہے، اس کی دنیا کہتے ہیں۔ اگر یہ دن بن سے نکلے اس کا مطلب کمینی ہے، اس لیے میرے نبی نے اس کو کہا الدنیا جیفا، تو یہ کمینی ہو گئی نا۔ تو پھر اتنی کمینی چیز تھی، اتنی گندی تھی، اللہ نے کہا پیارے محبوب وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اس کمینی کو لینا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت۔ جس دنیا کو اللہ نے کمینہ کہا، میرے رسول نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا، آج ساری دنیا اس دنیا کے پیچھے پڑ گئی۔ بلا تعبدوا الا، دو جگہ پہ قرآن میں لفظ آیا ہے بلا تعبدوا الا مزاحمۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ۔ اگر تم دنیا کے چکر میں پڑو گے تو یہ جو دنیا والے لوگ ہیں جن کی تم گاڑی دیکھتے ہو، جن کی کوٹھی دیکھتے ہو، بلڈنگ دیکھتے ہو، جس مصیبت میں وہ گرفتار ہے میں تمہیں بھی اسی مصیبت میں گرفتار کر دوں گا۔ یہ ذرا سوچیے، آج ہر بندہ دنیا کے چکر میں پڑ گیا، مال و دولت اکٹھے کرنے کے چکر میں ہے۔ پتہ ہے یہ کتنی گندی چیز ہے، الدنیا جیفا خلف من بعدهم خلف وارث الکتاب یأخذون عرض هذا، پیسے لینے کے بعد، چاہے وہ میں تقریر کے پیسے طے کر کے دیں، چاہے نعت کے پیسے طے کر کے دے دوں، چاہے قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہو پیسے طے کر کے دے دوں، یأخذون عرض هذا، پیسے دے دوں، کوئی نہیں یار اللہ معاف کر دے، یقولون قرآن کے سیغفر لنا، کہ کوئی نہیں اللہ معاف کر دے، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، فرمایا پھر دوبارہ آ جائے پھر لے لیں گے، کہ دیکھو نہیں اللہ معاف کر دے، پھر آ جائے پھر لے اللہ معاف کر دے، وَدَارَسُ مَعْفِي، اللہ فرمایا اسی مدرسے نہیں پڑھتے، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، عرض کروں گا قرآن کے لفظ میں غور کی، وَدَارَسُ مَعْفِي، یا تم مدرسے میں نہیں پڑھتے رہے، تمہیں بتایا نہیں گیا کہ آیا دنیا قیمتی ہے یا آخرت قیمتی ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ کیسے خلیفے بنے؟ ہم نے ان کو قرآن دیا، ہم نے ان کو تفسیر کا علم دیا، ہم نے ان کو قرآن کا حافظ بنایا، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ بیچنا شروع کر دیا۔ اور سوچو تو صحیح، قیمتی چیزیں دے کے گھٹیا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ پھر کہا اچھا چلو اب پیروں کے بھی خلیفے ہوتے، تو پھر قرآن نے اور تفسیر کی، جس قسم کے اعمال تھے، کردار تھا، کرتوت تھے، اللہ نے رسمی وہی بولے، ادھر کا یہ پیسے لیتے ہیں، اب پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا سنیے
فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. میں پیروں کو دیکھ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، جنانی یعنی بیٹھے گے خواہشات کی پیروی کریں گے، ادھر ادھر عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوں گے، اور پھر ناطقہ مرید کھڑا کے پھر کی شان بیان کرے گا جیسے چاند ستاروں میں بیٹھا ہے. فرمایا وہ خلیفہ جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ تو خود جہنم میں جائیں گے، تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اس لیے قرآن نے کہا میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اللہ نے خلافت عطا کی ہے انسان کو، تو یہ خلیفہ بن کے دکھائے نا کہ اللہ نے کیسا تمہیں خلیفہ بنایا تھا. اس لیے اللہ نے جو دنیا کو نظام دیا اس کا نام بھی کیا ہے؟ خلافت. ہمارے یہاں جمہوریت چلتی ہے، کہیں سیکولرزم چلتا ہے، کہیں لبرلزم چلتا ہے، کہیں صدارتی نظام چلتا ہے. اسلام میں نہ جمہوریت کی گنجائش، نہ سیکولرزم کی گنجائش، نہ صدارتی کی گنجائش. اسلام کا نظام نظام خلافت ہے. اس لیے کہ جمہوریت میں مقدار کو دیکھا جاتا ہے اور اسلام میں مقدار کو نہیں معیار کو دیکھا جاتا ہے. ایک طرف 101 بے نمازی کھڑا ہو، دوسری طرف 99 تہجد گزار ہو. تمہارا قانون کہتا ہے 101 بے نمازی شرابی جیت گیا، 99 نمازی ہار گیا، تو ان کے مقدار کو دیکھتے ہیں نا. لیکن میں نے پیارے عمر سے پوچھا تم بتا کیسے الیکشن کرا. آخری بات کر کے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. پیارے عمر سے پوچھا تم بتاؤ کیسے الیکشن کرائیں. پیارے عمر قافلہ بھیجنا چاہتے تھے، بندے بیٹھے تھے. فرمایا سنت طریقہ یہ ہے کہ کسی کو میرے کارواں بنایا جائے، قافلے کا سردار بنایا جائے. کہا جی ٹھیک ہے قافلے کا سردار بنا دیتے. اچھا جی کس کو بنایا؟ آپ نے قرآن کی کتنی صورتیں یاد کی ہیں؟ اس نے کہا جی فلاں صورت. دوسرے سے پوچھا آپ نے؟ اس نے کہا میں نے فلاں 2 صورتیں یاد کی. ادھر سے پوچھا کسی نے 2 بتائی، کسی نے 4 بتائی. ایک 12 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں نے سورہ بقرہ یاد کی. سبحان اللہ. مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے میں ان کے استاد ہوں جس نے محنت کر کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، پھر ان کے والدین کو، پھر ان بچوں کو. اور قاری صاحب کو زیادہ ہی قابل تعریف کے حوصلے تھے کہ ان کے بچے ماشاءاللہ پاکستان میں پہلی پوزیشن لے کے آئے. سنیے پیارے عمر نے کہا جی کل میں نے سورہ بقرہ یاد کی ہے. پیارے عمر کا فیصلہ سنیے. اس میں 30 سال کی عمر کے لوگ بھی بیٹھے تھے، 50 سال کے لوگ بھی بیٹھے تھے، 40 سال کے بھی بیٹھے تھے. اور میں آج اس قافلے کا میرے کارواں یہ 12 سال کا بچہ ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے اس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے. اس کا مطلب نکلا اسلام میں الیکشن نہیں سلیکشن ہوتی ہے. معیار کیا ہے؟ آج ہمارے وزیر اعظم کو خاتم النبیین کا لفظ نہیں بولنا آتا، ہمارا بھی دیکھا. ہمارے بڑے بڑے وزیروں کو بھائی سورہ اخلاص آیت الکرسی نہیں جاتی اور میرے کارواں بن جاتے ہیں. پیارے عمر نے فیصلہ بتا دیا کہ دنیا والوں جیسے بچے کو عمر کو نہیں دیکھتے قرآن کس کو سب سے زیادہ یاد ہے؟ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا وہ قوم کا میرے کارواں بن کے آئیے دعوت دینا چاہتا ہوں جیسے عادل بچوں نے قرآن یوز کی. آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں. قسم سے کہتا ہوں جب گلی گلی قرآن کے عالم ہوں گے پھر یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا. دعا کریں اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے.